اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سلیم جمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، کہ شاہیں بناتا نہیں آشیانہ۔ جی ہاں میرے پیارے دوستو، بی فار یو فیملی، میری طرف سے آپ تمام احباب کو السلام علیکم۔ جناب والا، آج میں جس موضوع پہ گفتگو کرنے والا ہوں بڑا ہی گرم گرم موضوع ہے، بہت زبردست خبریں آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں۔ گروپوں میں شور شرابہ ہے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کے کچھ احباب نے کیش ورتھ کو جوائن کر لیا ہے اور ان کے اسکرین شاٹ شیئر کیے جا رہے ہیں اور بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں، شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی کور کمیٹی دوسروں کو تو منع کرتی ہے اور خود سے جو ہے وہ اکاؤنٹ بنا رکھے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تمام ایڈوائزری کور کمیٹی کے جتنے بھی احباب ہیں ان کے نالج میں ہے، ان کو سب کچھ پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب یہ کیش ورتھ بنی تھی اس وقت ہمارے کچھ لوگوں نے اس کے اکاؤنٹ بنائے اور اس میں سسٹم کو سمجھنے کے لیے اکاؤنٹ بنائے گئے اور سسٹم کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے یہ اکاؤنٹ بنائے گئے تھے، نہ کہ سسٹم کے ساتھ چلنے کے لیے یہ اکاؤنٹ بنائے گئے تھے۔ اور دوسرا پہلو اس وقت یہ ذہن میں تھا کہ اکاؤنٹ بناتے ہیں، سسٹم کو دیکھ لیتے ہیں، سسٹم میں کیا جان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی سسٹم جو ہے یہ بی فار یو کے متاثرین کے لیے کارآمد ثابت ہو۔ لیکن انہی دنوں مین وائل محترم جناب راجہ ریاض صاحب فرماتے ہیں کہ جی کیش ورتھ کا بی فار یو کے متاثرین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فوری طور پہ ایڈوائزری کور کمیٹی جو ہے وہ اس نے متفقہ لائے عمل طے کیا اور یہ اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا کہ ہم ایسی کوئی بھی کمپنی جوائن نہیں کریں گے جو بی فار یو کے متاثرین کو اکوموڈیٹ نہیں کرے گی، اور آج بھی ہم اسی موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ جو گروپوں میں شور شرابہ کیا جا رہا ہے، گروپوں میں جو اسکرین شاٹ شیئر کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ جی ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبران نے تو خود سے کیش ورتھ جوائن کر رکھی ہے اور آپ لوگوں کو یہ منع کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کے اسکرین شاٹ شیئر کیے جا رہے ہیں ان میں سید شجر عباس صاحب ہیں، قاری ظفر اقبال صاحب ہیں، ان کے اسکرین شاٹ شیئر کیے گئے ہیں۔ اور ابھی میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ان دونوں احباب کی وائسز یہاں پہ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلی وائس جو ہے وہ سید شجر عباس صاحب کی ہے جو کہ اپنا سٹیٹمنٹ یہاں پہ دے رہے ہیں کہ جی میرا کیش ورتھ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری وائس جو ہے وہ آپ سنیں گے قاری ظفر اقبال صاحب کی۔ یہ دونوں ایڈوائزری کور کمیٹی کے قابل احترام ممبرز ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ایک پیج پہ ہیں۔ ایڈوائزری کور کمیٹی اس بات پہ متفق ہے کہ ہم ایسی کسی بھی کمپنی کو جوائن نہیں کریں گے کہ جس میں متاثرین بی فار یو کے متاثرین کی بات نہ کی جانی ہو یا ان کو اکوموڈیٹ کرنے کا پروگرام نہ ہو۔ ایسی کسی کمپنی کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ باقی رہی بات اکاؤنٹ بنانے کی، تو اکاؤنٹ بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اکاؤنٹ تو دن میں ہم 50 اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں مختلف کمپنیوں میں، لیکن اکاؤنٹ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کو چیک کیا جائے، اس کی کیا ورتھ ہے، اس کا کیا سسٹم ہے، اس کے سسٹم میں کتنی جان ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے اس کو، نہ کہ اس کو جوائن کرنے کے لیے وہ اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو دو احباب ہیں یہ ان کی وائسز بھی موجود ہیں کہ یہ کیش ورتھ کے حق میں نہیں ہیں، یہ کیش ورتھ کے خلاف بات کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ جو لوگ اکاؤنٹ بنا کے جوائن کر کے اس کو آگے چلانے
کے پروگرام میں ہوتے ہیں یا آگے ٹیمیں بنا رہے ہوتے ہیں وہ اس کمپنی کے خلاف باتیں نہیں کرتے ہیں۔ تو جناب آئیے سنیے سید شجر عباس صاحب اور قاری ظفر صاحب کیا فرماتے ہیں کیش ورتھ کے بارے میں، اور انہوں نے اپنی صفائی میں کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے۔ جی السلام علیکم جی، قاری صاحب میں نے بھی اس میں اکاؤنٹ بنایا تھا، اب مجھے اور آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اکاؤنٹ تو ہم نے اس وقت اس لیے بنایا تھا کہ شروع میں میرا 170 نمبر اکاؤنٹ ہے کہ شاید B4U کی جو متاثرین ہیں ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، لیکن جب راجہ صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم کسی کو اکوموڈیٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم نے نہ اس میں نیٹ ورکنگ کی اور نہ ہی اس میں ہم نے اپنے کوئی ڈپازٹ کیا، کیونکہ جب ایک نئی کمپنی ہے تو نئی کمپنی میں دوبارہ سے انویسٹ کرنا وہ مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ پہلے آلریڈی جو ہے وہ اب سیف صاحب ان سب کے باس ہیں۔ جب باس کی کمپنی ناکام ہو چکی ہے تو یہ باس کے جو کرندے ہیں ان کی کیسے کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اب دیکھیں لاسٹ ٹاپ کب تک چلتی ہے اور راجہ صاحب کی کیش ورتھ کب تک چلتی ہے۔ بہرحال ہم نے اکاؤنٹ لازمی بنایا تھا، لیکن دیکھ لیں میرا اکاؤنٹ نمبر 170 اور یہ شروع کے اکاؤنٹس میں ہے، لیکن جب سے ہمارے ایڈوائزری کور کمیٹی کے جو سربراہ ہیں قمر زیدی صاحب انہوں نے منع کیا تو پھر ہم نے اس میں نہ نیٹ ورکنگ کی اور نہ ہی ڈپازٹ کیا، بلکہ ہم نے ایڈوائزری کور کمیٹی میں رہنا پسند کیا، بجائے اس کے کہ ہم اس کی پبلسٹی کے لیے ایڈوائزری کور کمیٹی کو چھوڑ کے اور اپنا نیا بزنس شروع کرنے کے لیے جناب اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں۔ ہم نے ایڈوائزری کور کمیٹی میں رہنا پسند کیا اور کیش ورتھ کو چھوڑ دیا۔ اب اکاؤنٹ ایک بن گیا ہے تو وہ ریموو تو ہو نہیں سکتا، وہ ریموو کرے گی تو کیش ورتھ ہی کرے گی، ہم تو اسے کر نہیں سکتے، بس وہ بن گیا تو بنا پڑا ہے۔ صرف خالی اکاؤنٹ بننے سے کچھ نہیں ہوتا، ہاں اگر ہم اس کا حصہ بنتے اس میں کوئی ڈپازٹ کرتے تو پھر ہے کہ جی ہم غلط کر رہے ہیں۔ جب خالی اکاؤنٹ ہے تو خالی اکاؤنٹ تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز قاری محمد ظفر اقبال ایڈوائزری کور کمیٹی کا ممبر ہونے کی حیثیت سے جو میرے متعلق ایک SRG فیملی کو میرا کیش ورتھ کے اکاؤنٹ کا یہ اسکرین شاٹ دکھا کر ورگلایا جا رہا ہے، میں اس کی وضاحت کر دوں کہ جب شروع میں ہمیں پتہ چلا کہ راجہ صاحب کی یہ کمپنی آ رہی ہے، اس میں جو ہے وہ اپنا متاثرین کے لیے B4U کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، یہ وہ ہم نے جب اس کی فوراً جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ بنا لیا، اور اکاؤنٹ بنانے کے بعد جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ راجہ صاحب نے جب واضح یہ کہہ دیا کہ یہ میری کمپنی ذاتی ہے اور اس میں B4U متاثرین کے لیے یہ نہیں ہے، تو پھر ہم نے اس کے بعد اس کے اوپر 1% بھی کسی طرح کا کوئی کام نہیں کیا، اور بلکہ اس کو کھول کے دیکھنا بھی اس کو ہم گوارا نہیں کرتے۔ ہم ہر اس کمپنی کے حق میں ہیں، اس کے ساتھ ہیں جو کمپنی B4U متاثرین SRG متاثرین کو کسی نہ کسی طرح اکوموڈیٹ کرے۔ تو بہرحال جس کمپنی میں SRG B4U متاثرین کا کوئی حصہ نہیں، اس کمپنی کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ضرور یہ اکاؤنٹ بنے ہیں، اور میں مذمت کرتا ہوں جو لوگ ہمارے ان اکاؤنٹ کے اسکرین شاٹ یوز کر کے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، کو خدا کا خوف کریں، کو اللہ سے ڈریں، اور یہ اس فراڈ سے لوگوں کو ہمارے نام جو ہے یوز کر کے ہمارے اسکرین شاٹ یوز کر کے لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، تو خدا کا خوف کریں، اور ہمارا کوئی اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم اس کمپنی کے حق میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو یہ تھے سید شجر عباس صاحب اور قاری ظفر اقبال صاحب، ان کی سٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہے۔ اس کے بعد ابھی میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک خبر اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ورک سٹیشن کے نام سے نمبر جو ہے وہ مختلف گروپوں میں چل رہا ہے، بلکہ ایک نہیں شاید 2-3 نمبر چل رہے ہیں ورک سٹیشن کے نام سے، اور یہ جناب خفیہ کارروائیاں کرنے کے لیے یہ نمبر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ورک سٹیشن کے نام سے، تو ابھی مجھے پرسنل پہ تقریباً کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے
اسکرین شاٹ یہی والے جو اسکرین شاٹ ہیں یہ شیئر کیے گئے جی. یہ دیکھیں جی، شجر عباس صاحب اور قاری ظفر اقبال صاحب ایڈوائزری کور کمیٹی کے ممبر ہیں اور انہوں نے جوائن کر لیا ہے. یہ تاثر دینے کے لیے مجھے پرسنل پہ یہ اسکرین شاٹ بھیجے گئے. اور ساتھ مجھے یہ جو صاحب ہیں ورک سٹیشن والے، بہت سارے اب آپ جانتے ہیں کہ ورک سٹیشن پہ کون کام کر رہا ہے، کون اس کے پیچھے ہے، کس کا ہاتھ ہے. تو میں ابھی فی الحال نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں. تو بہرحال انہوں نے جناب مجھے ٹیکسٹ میسج کیا کہ جی آپ میرے ساتھ چیٹ کریں. تو بھائی میں آپ کے ساتھ کیوں چیٹ کروں، ایک ان نون نمبر پہ میں آپ کے ساتھ چیٹ کروں؟ آپ پہلے اپنا تعارف کروائیں. میں نے ان کو لکھا، میں نے کہا جی آپ اپنا تعارف کروائیں، اس کے بعد میں آپ کے ساتھ چیٹ کروں گا. ایسے ان نون نمبر پہ تو مجھے چیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ میں آپ کی جو ہے وہ ایسی باتوں میں آنے والا ہوں. آپ کی ابھی آپ کا واسطہ پڑا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کے پاس کچھ دماغ ہے. پہلے جو ہے وہ گروپوں کو آپ توڑتے بھی تھے، آپ اپنی خفیہ کاروائیاں بھی کرتے تھے، مختلف لوگوں کو استعمال کرتے تھے، شیئرنگ کرواتے تھے گروپوں میں. تو ابھی میرے خیال میں آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ واقعی آپ کا کسی گروپ کے ساتھ پالا پڑا ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس ایڈوائزری کور کمیٹی میں کوئی مکی مدنی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے تھوڑا سا ہوشیار رہیں اور ہوش سے کام لیں. اس طرح کے کام کرنے سے باز رہیں، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہ کریں، بلکہ جو بات کرنی ہے وہ سامنے آ کے کریں. جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا، آئیں یوٹیوب پہ ویڈیو بنائیں، جواب دیں، گروپ میں آ کے جواب دیں، پرسنل پہ آ کے بات کریں، پھر مزہ آئے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خفیہ نمبر رکھے ہوئے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے آپ جناب کاروائیاں کرتے ہیں اور جوڑ توڑ کرتے رہتے ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس طرح کی کوئی حرکتیں کرنے سے آپ کو کچھ ملنے والا ہے. اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ جو لوگ بھی اس کے پیچھے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز آ جائیں. اور کیش ورتھ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، ہم نے ایک پیغام دینا تھا، وہ دے دیے. ہم آج بھی پوری ایڈوائزری کور کمیٹی اس بات پہ متفق ہیں، 11 کے 11 جو ہمارے ممبران ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ ہم کسی ایسی کمپنی کا حصہ نہیں بنیں گے جو B4U کی لائبلٹی اتارنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. B4U کے متاثرین کو جو کمپنی اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، ذمہ داری نہیں لے گی، ہم ایسی کسی کمپنی کو جوائن نہیں کریں گے، نہ کسی ایسی کمپنی کو ہم پروموٹ کریں گے. یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے. اور کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جی ایڈوائزری کور کمیٹی میں سے تو 2 لوگ جو ہے وہ ریزائن کر گئے تھے، تو یہ پھر 11 پہ کیسے پہنچ گئی؟ تو جناب والا 6 لاکھ فیملی میں بہت سارے لوگ موجود ہیں. اگر 2 گئے ہیں تو بے پناہ لوگ موجود ہیں، اور لوگوں کو ایڈ کر کے ایڈوائزری کور کمیٹی جو ہے وہ 11 کے فگر پہ کھڑی ہے. اور انشاءاللہ عنقریب آپ کو نظر آئے گا کہ ایڈوائزری کور کمیٹی پورے پاکستان میں پھیل چکی ہے، اور ایڈوائزری کور کمیٹی کو ایکسٹینڈ کر کے ہم انشاءاللہ اس کو پورے پاکستان تک اس کا جو ہے دائرہ کار اس کو بڑھانے والے ہیں. اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ B4U فیملی کی نمائندگی جو ہے وہ پورے پاکستان سے آپ کو آواز آئے گی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اور ایک چیز آخری پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، ان سے جو پازیٹیو سینس رکھنے والے لوگ ہیں، جو ایڈوائزری کور کمیٹی کے ہم خیال لوگ ہیں، وہ بالکل بھی مس گائیڈ نہ ہوں. اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے ہوتی رہیں گی، آپ کے سامنے اس طرح کے حربے استعمال ہوتے رہیں گے. آپ نے کہیں پہ بھی مس گائیڈ نہیں ہونا ہے، بلکہ جو بھی آپ کو ایڈوائزری کور کمیٹی کی طرف سے انسٹرکشنز ملیں گی آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. سلیم جمٹ چکوال.